خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر یونس بوٹا ہے اور میں گریس کمیونٹی چرچ کا فاؤنڈر اور بانی ہوں، اور میں نہایت دل سے شکرگزار ہوں علی جناب ریورنڈ بشپ طارق جان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا اور جشور ٹی وی کا۔ آج جو خدا نے مجھے بوجھ دیا ہے اور میں منادی کر رہا ہوں اس بات کے اوپر بہت زیادہ کہ ہم مسیح میں کیا ہیں، یا مسیح ہمارے لیے کیا ہے، یا مسیح ہوتے ہوئے ہماری شناخت اور ہماری پہچان کیا ہے۔ We still have to find out۔ ایک بڑے مشہور خادم ہیں، امریکن ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں انجیل کی منادی کرتے ہوئے، اور ابھی بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو انجیل سنائی جائے، لوگوں کو انجیل پڑھ کر بیان کر کے کھول کر سنائی جائے کہ کیا ہے بشارت، کیا ہے خوشخبری۔ تو آج جو مضمون خدا نے مجھے دیا ہے وہ ہے لے پالک۔ لے پالک کا لفظ جو ہے وہ بائبل مقدس میں اسپیشلی نئے عہد نامہ میں بارہا آتا ہے، بارہا ملتے ہیں۔ پولس رسول اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم خدا میں جب ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور رسول یہ سکھا رہا ہے کہ ہم لے پالک ہیں۔ ہم یہ تو سنتے ہیں، بائبل مقدس بارہا بیان کرتی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور کیسے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ لیگل طور پر، قانونی طور پر، یا ویسے ہی خدا نے کسی کو کہہ دیا بیٹا یا بیٹی۔ یا ہم عام طور پر سوچتے ہیں اچھا جی کسی شخص نے کسی بیٹی کو یا بیٹے کو بیٹا کہہ دیا تو اچھا وہ بیٹا یا بیٹی ہے۔ نو 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 نو، جب خدا نے کہا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یا خدا کہتا ہے کہ اس نے ہمیں لے پالک بنایا ہے، تو پھر اس کی اتھینٹک بات ہے، پھر یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس نے ہمیں قانونی طور پر بالکل قانون کے مطابق اس نے ہمیں اپنا بیٹا اور بیٹی بنایا، اور آپ خدا کے لے پالک ہو۔ یہ بڑی بات ہے۔ میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کا 8 باب اور اس کی 15 آیت مقدسہ سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ ہمیں لے پالک ہونے کی روح ملی ہے، یعنی اس نے ہماری روح کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ لے پالک ہونے کا مطلب ہے اڈاپٹ، گود لے لینا، کسی کو لیگل طور پر، قانونی طور پر، قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی کو گود لے کر قانونی درجہ اس کو دینا بیٹا یا بیٹی ہونے کا، یہ ہے لے پالک۔ رومی حکومت کے مطابق جب اس دور میں جب یسوع مسیح منادی کر رہے تھے، جب یسوع مسیح کی زمینی خدمت اور اس کے بعد پولس رسول کی خدمت، اس وقت بھی روم کی حکومت تھی، تو رسول یہ بات جانتا ہے، اور اس وقت کی کلیسیا بھی یہ بات جانتی تھی کہ لے پالک ہونے کا مطلب کیا ہے۔ رومی حکومت کے مطابق جب کوئی شخص یا کوئی خاندان کسی کو اڈاپٹ کرتا تھا، بیٹا یا بیٹی کسی دوسرے خاندان سے لیتے تھے، تو اس کے لیے ایک خاص قسم کا قانون تھا، اور اس قانون کے مطابق دونوں خاندانوں کو 3 دفعہ عدالت جانا پڑتا تھا، دونوں خاندانوں کو، اور ان کو 7 گواہ، دونوں خاندانوں کو 7 گواہ اپنے ساتھ عدالت میں لے کر جانا پڑتے تھے 3 دفعہ، تب جا کر اڈاپشن ہوتی تھی۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی ایک اس میں حاضری میں اگر کوئی گواہ شامل نہیں ہے تو وہ اڈاپشن نہیں ہوتی تھی، وہ پروسیس پورا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ 7 گواہ دونوں خاندانوں کی طرف سے عدالت میں حاضری لگوائیں، ان کے سائن ہوں، ان کے انگوٹھے ہوں، سگنیچر ہوں، تب جا کر کہیں لے پالک کوئی لیا جاتا تھا یا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ جس فیملی نے وہ بیٹا یا بیٹی دیا ہے، کسی کو بیٹا دیا ہے، اس کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں رہتا تھا، وہ قانونی طور پر دوسرے خاندان کا ہو جاتا تھا۔ جن کو انہوں نے بیٹا دیا ہے وہ مکمل طور پر سارے حقوق جو ہے وہ اس کو مل جاتے تھے، اور جو خاندان لیتا تھا بیٹا یا بیٹی، وہ مکمل طور پر اس کو حق دینے کے لیے وہ اس کے قانونی طور پر وہ ضروری ہوتا تھا کہ وہ مکمل طور پر اس کو بیٹے کے حقوق دے، بھلے اس کی اور بھی اولاد ہو۔ لیکن جو بیٹا اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ مکمل طور پر اپنے
قانونی حقوق جو ہیں وہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی میراث سے حصہ لے، بیٹے ہونے کا مکمل طور پر وہ حق رکھتا تھا۔ تو اس طریقے سے جا کر اتنے پکے طریقے کے ساتھ بیٹا جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا تھا، اور اس کو ہم کہتے، وہ اس دور میں لے پالک، آج بھی لے پالک کہتے ہیں، لیکن اس دور میں لے پالک ہونا بڑی بات تھی، بڑا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا تھا، اور پھر کوئی جا کر لے پالک بنتا تھا۔ اور ابھی جو رسول ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہمیں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے اس نے ہمیں مول لے لیا ہے۔ ایک پچھلے دنوں میں لاہور میں تھا، اور ہم ایک خاندان میں دعا کرنے کے لیے گئے، اور وہ بہن جو تھی وہ ڈر رہی تھی، اس بات سے ڈر رہی تھی کہ ان کے گھر کے سامنے کچھ لوگ کھڑے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے ان کے ذہن میں، جب ان کے ہم گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو وہ مجھے کہتی ہیں پاسٹر صاحب ہم کیوں نہ اندر جا کر دعا کریں؟ میں نے کہا بہن جی کیا ہوا، ہم یہیں کھڑے ہو کر دعا کریں گے، ہم نے تو یسوع کا نام لینا ہے۔ تو وہ کہتی نہیں پاسٹر صاحب، جو سامنے لوگ کھڑے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہم دعا کیسے کریں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کون ہو؟ کیا آپ کو اپنی شناخت کا پتہ ہے؟ کہتی ہاں ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور قانونی طور پر بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اس نے ہمیں قانونی طور پر قیمت دے کر، پورے قانون کے تقاضے پورے کر کے اس نے ہمیں بیٹا اور بیٹی بنایا ہے۔ تو رسول اس بات کے اوپر زور دے رہا ہے کہ ہم قانونی طور پر اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اس نے ہمیں غلامی کی روح نہیں دی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ روح القدس بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وی آر سن اینڈ ڈاٹر آف دی لارڈ۔ روح خود جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور آگے لکھا ہے اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ تو روح بھی گواہی دے رہا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آگے لکھا کہ اگر ہم بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہمیں مرتبہ ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ ہم خدا کے وارث بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم لے پالک ہو گئے ہیں۔ اور اس نے ہمیں افسیوں کے خط میں لکھا ہے جا کر کہ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ مسیح یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ اور اس کے بعد گلتیوں کے خط میں لکھا ہے تاکہ شریعت کے محتاطوں کو، گلتیوں 4 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے تاکہ شریعت کے محتاطوں کو مول لے کر چھڑائے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اس نے ہمیں جو درجہ دیا ہے وہ لے پالک ہونے کا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں پھر مسیح کے ہم میراث بنایا ہے، مسیح کے ہم میراث بنایا ہے۔ اور جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں تو نمبر 1 ہم خدا کے وارث بن گئے ہیں۔ آپ خدا کے وارث ہیں، کتنی بڑی بات ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور اکثر ہم اس بات کو اگنور کرتے ہیں، اکثر ہم اس بات پر کو سوچتے نہیں ہیں کہ خدا کے بیٹے ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ تو لے پالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے باپ کا ہے، جو کچھ آپ کے والد کا ہے، جس نے آپ کو لے پالک بنایا ہے، وہ آپ کا بھی ہے۔ تو رسول اسی بات پر جو ہے وہ ہماری توجہ دلا رہا ہے، زور دے رہا ہے، فوکس کر رہا ہے کہ ہم خدا کے وارث ہیں، اور اس کے ساتھ صرف خدا کے وارث نہیں بلکہ مسیح کے ہم میراث ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 ہم خدا کے وارث ہیں، اور نمبر 2 ہم مسیح کے ہم میراث ہیں۔ اور اب خدا کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے ہم میراث ہونے کا کہ جو کچھ یسوع مسیح کا ہے ہم اس میں حصہ دار ہیں، جو کچھ بھی مسیح کا ہے ہم اس میں شرکت رکھتے ہیں۔ ہم میراث ہونے کا مطلب ہے شریک ہو جانا، ہم میراث کا مطلب ہے کہ حصے دار ہو جانا۔ تو جو کچھ مسیح کا ہے ہم اس میں مکمل طور پر
حصے دار بن گئے ہیں اور ہمیں خدا نے لے پالک بنایا ہے، بیٹے بیٹیاں بنایا ہے، اپنے وارث بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں مسیح کے ہم میراث بنایا ہے۔ اور اگر ہم مسیح کے ہم میراث ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسیح کے پاس کیا ہے، تاکہ ہمیں اپنی میراث کا اندازہ کر سکے کہ ہم کن چیزوں کے مالک ہیں۔ اور اس کا اندازہ ہم کیسے کریں گے؟ پہلے ہم دیکھیں گے کہ جس کے ہم میراث ہیں، حصے دار ہیں، اس کے پاس کیا ہے، تاکہ ہم اپنے حصے کا اندازہ کر سکیں۔ اور ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم خدا کے لے پالک بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہماری پہچان کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مسیح کے پاس کیا ہے، تاکہ ہم اپنی جو میراث ہے اس کا اندازہ کر سکیں کہ ہمارے حصے میں کیا آتا ہے، اور مسیح میں ہوتے ہوئے ہم کن چیزوں کے مالک ہیں۔ دنیا کی چیزوں کے نہیں، دنیا کی چیزیں چھوٹی چھوٹی سی تھوڑی سی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مسیح کے پاس کیا ہے۔ کولوسیوں کے نام پر رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 16 آیتیں مقدسہ سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا، غور سے سنیے گا۔ اب ہم اپنے مسیح کے متعلق سیکھ رہے ہیں، اور مسیح کے اگر ہم میراث ہیں تو پھر ہمارے حصے میں کیا آتا ہے، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، یعنی یسوع مسیح کی ذات کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ رسول یسوع مسیح کی ذات کے متعلق بیان کر رہا ہے، اسی میں یعنی یسوع مسیح میں سب چیزیں پیدا کی گئیں۔ اور کون سی چیزیں پیدا کی گئی؟ آسمان کی ہوں یا زمین کی، آسمانی ہو یا زمینی ہو، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں، رسول ہمیں رومیو کے خط میں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں۔ اس سے اوپر وہ بات کر رہے کہ ہم خدا کے وارث ہیں۔ شروع ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہمیں اسے اے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر ہم اس کے فرزند ہیں تو پھر ہم خدا کے وارث بھی ہیں، اور اگر ہم خدا کے وارث ہیں تو پھر ہم مسیح کے ہم میراث ہیں۔ اور کولوسیوں کے خط میں پولس رسول ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم جو ہیں اگر ہم مسیح کے ہم میراث ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسیح کے پاس کیا کچھ ہے۔ کلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے ہر چیز جو ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا کیا ہے۔ وہ آسمان کی چیزیں ہوں، وہ زمین کی چیزیں ہوں، وہ دیکھی ہوں یا اندیکھی۔ ابھی تک انسان نے تھوڑا سا دیکھا ہے اس کائنات کو یا آسمان کی چیزوں کو، کچھ سیاروں کو ڈسکور کیا ہے۔ سائنس کوشش کر رہی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھے، لیکن انسان کے لیے سب کچھ جاننا ناممکن ہے، وہ بہت کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ تو لکھا ہے دیکھی ہوں یا اندیکھی ہوں، آسمانی چیزیں ہوں یا زمین کی چیزیں ہوں، دیکھی ہوں یا اندیکھی ہوں، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ میرے مسیح کی ذات ہے۔ لکھا ہے سب چیزیں اسی کے واسطے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا نے پوری کائنات کو تخلیق کر کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کر دیا یا اپنے بیٹے کو دے دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اور خدا نے ہر چیز کو بنا کر اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کر دی، اور رسول یہ سکھا رہا ہے پوری کائنات، زمین کی چیزیں، آسمان کی چیزیں، حکومت، اختیارات، ذرا غور کریں، حکومتیں ہوں یا اختیارات ہوں، دیکھی چیزیں ہوں یا اندیکھی چیزیں ہوں، بادشاہیں ہوں یا آسمان کی چیزیں ہوں، اور اندازہ کریں کہ آسمان پر کیا کچھ ہے۔ بہت ساری چیزیں اندیکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، دیکھی ہوں یا اندیکھی چیزیں ہوں، سب چیزیں، پہلی چیز تو یہ سب چیزیں خداوند نے اپنے بیٹے یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے بنائی، اور اسی کے وسیلہ سے بنائی اور اسی کے لیے بنائی۔ سب سے پہلے اس کے وسیلہ سے بنائی اور اسی کے لیے بنائی،
اور ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ساری کائنات کو بنا کر اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے. اور رسول رومیو کے خط میں یہ سکھا رہا ہے 8 باب میں کہ ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے. اور لے پالک ہونے کا مطلب ہے خدا کے فرزند, اور خدا کے فرزند ہونے کا مطلب ہے کہ خدا کے وارث. اور جب ہم خدا کے وارث ہیں تو اس کا دوسرا مطلب یہ بڑا واضح لکھا ہے رومیو 8 باب اس کی 15 آیت میں 15-16 آیت میں کہ ہم مسیح کے ہم میراث ہیں. تو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں کولوسیوں کے خط میں کہ مسیح کے پاس کیا کچھ ہے. مسیح کے پاس سب کچھ ہے. مسیح کائنات کا خالق مالک, ہر چیز اس کے وسیلہ سے بنی ہے. اور پھر آگے جا کے لکھا ہے کہ ہر چیز جو ہے اسی میں قائم رہتی ہے. آگے لکھا ہے 17 آیت میں, کولوسیوں کے نام پولس رسول کا خط 1 باب اور اس کی 16 آیت سے میں ابھی تلاوت آپ کے لیے کر رہا ہوں. 17 آیت میں جا کے لکھا ہے اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. یعنی وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. یوحنا رسول اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, اور کلام مجسم ہوا, یعنی یسوع مسیح زمین پر آئے. ہاللویا. اور وہ مسیح جو ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے, دنیا کا مالک ہے. رسول اس بات کو, اس مکاشفے کو بارہا ہمیں کھولتا ہوا نظر آتا ہے. پولس رسول رومیو کے خط میں, کولوسیوں کے خط میں, افسیوں کے خط میں, گلتیوں کے خط میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں لے پالک ہونے کا درجہ ملا ہے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. زمین پر آپ شاید کسی چیز کے وارث نہ ہو, لیکن آسمان پر آپ مسیح کے ہم میراث ہیں. اور مسیح کی جتنی جائیداد ہے, مسیح کی جتنی پراپرٹی ہے, مسیح کے پاس جو کچھ ہے, رسول یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے حصہ دار ہو, تم اس کے ہم میراث ہو. تو یہ ایک بڑی خوش خبری ہے آپ کے لیے, میرے لیے, کلیسیا کے لیے. خدا کے بیٹے ہونا کوئی چھوٹی کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بڑی بات ہے, یہ بڑا آنر ہے کہ جس کے وسیلہ سے خدا نے پوری کائنات کو تخلیق کیا. خدا اس کے آپ کو ہم میراث بنا رہا ہے اور اسی کے وسیلہ سے جو ہے اس نے ہمیں شریعت کے محتاطوں کو خرید کر پھر سے اس نے ہمیں جو ہے وہ اپنے لے پالک ہونے کا درجہ ملا ہے. اور پطرس رسول بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. پہلا پطرس اس کا 1 باب 23 آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. اب اگر دنیا میں کوئی شخص, کوئی بیٹا یا بیٹی اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اپنی اس کو ساری پراپرٹی دے دے, سب کچھ دے دے. ایک چیز وہ جو نہیں دیکھ سکتا وہ ہے اس کا تخم. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے ہمیں بیٹے اور بیٹے یعنی لے پالک بنایا ہے تو اس نے ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, ہم کلام کے وسیلہ سے اس کے فرزند بنتے ہیں, ہم کلام کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور جب لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو جو بیٹے کا حق ہے, جو بیٹے کا درجہ ہے, جو بیٹے کا مقام ہے, جو بیٹا بیٹی ہونے کا جو مقام ہے, جو اس کی میراث ہے, خدا اس کو وہ میراث دے رہا ہے. اور اس لیے رسول کہہ رہا ہے, رسول فرما رہا ہے, رسول بیان کر رہا ہے, رسول کھول کھول کر یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ہمیں غلامی کی روح نہیں دی بلکہ لے پالک ہونے کی روح دی ہے, جس سے ہمیں اے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کے فرزند ہیں تو پھر ہم اس کے بیٹے بھی ہیں, اور اگر جب ہم اس کے فرزند ہیں تو اس کے وارث بھی ہیں, اور جب ہم اس کے وارث ہیں تو پھر ہم مسیح کے ہم میراث ہیں. تو ہم نے سیکھا کہ جب ہم مسیح کے ہم میراث ہیں تو مسیح کے پاس جو کچھ ہے, کولوسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ زمین کی چیزیں ہوں یا آسمان کی چیزیں ہوں, ریاستیں ہوں, حکومتیں ہوں, اختیارات ہوں, جو کچھ بھی بنایا خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے بنایا اور اسی میں بنایا اور اس کے واسطے بنایا. اور اگلی بات لکھی ہے کہ ہر چیز یسوع مسیح میں ہی قائم رہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا وجود میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے دم سے ہے. اگر کوئی شخص یسوع کو قبول نہیں کرتا
تو وہ سمجھ لیں کہ اس کا اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں کوئی میراث نہیں ہے. ہی از ناٹ بلانگ ٹو گاڈ. اگر اس کو ہم میراث بننا ہے، اگر اس کو خدا کے بیٹے بیٹی بننا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، اپنا دل دے، تاکہ وہ نہ صرف خدا کا بیٹا بنے، فرزند بنے، بلکہ مسیح کا ہم میراث بھی بنے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو تسلی اور برکت دے. آمین.